بچوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جو تنہا اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، مدبر الامور ہے۔ بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے انسانوں کو اپنی رہنمائی پہنچائی۔ اس رہنمائی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مقصود تھا کہ اس رہنمائی پر عمل کر کے، اس رہنمائی میں اپنی زندگی گزار کر ایک معاشرہ بہترین معاشرہ بن جائے، ایک ملک بہترین ملک بن جائے، اور ایک گھر گھرانہ خاندان، مثالی گھر گھرانہ خاندان بن جائے، امن و سکون، اطمینان کا گہوارہ بن جائے۔ اضطراب، پریشانیاں، قلق، ان تمام چیزوں سے یہ آبادیاں، یہ پڑوس، یہ معاشرہ، یہ گھر پاک ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس رہنمائی کے ذریعے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے انسانوں تک پہنچائی، یہی مقصود تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس مذہب کا نام بھی اسی امن سے پڑ گیا، کیونکہ مذہب اسلام کا جو لفظ ہے اسلام، یہ سلامتی سے ماخوذ ہے۔ اسلام پر عمل پیرا ہونے کا اگر کوئی شخص دعوے دار ہے، کوئی گھر، کوئی خاندان، کوئی محلہ، کوئی ملک، اور اس کے اندر امن اور سکون نہ ہو، تو گویا کہ وہ مذہب اسلام کو حقیقی معنوں میں اپنائے ہوا نہیں ہے، اس پر عمل پیرا نہیں ہے۔ کیونکہ اگر کسی شخص نے اسلام پر چلنے کا دعویٰ کر لیا تو گویا کہ اس کی اپنی زندگی کے اندر سلامتی آ جائے گی، چاہے وہ گھر ہو، باہر ہو، تجارتوں میں ہو، معاشرے اور محلے کے پیمانے پہ ہو، ملکی پیمانے کی بات ہو یا دنیا کے لیول کی بات ہو۔ اگر اس نے اسلام کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیا ہے تو امن کا آنا لازمی ہے۔ اسی بات کی طرف اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، کہا ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یتقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین، فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین، کہ اللہ کے نزدیک مذہب کی حیثیت سے، دین کی حیثیت سے، منہج کی حیثیت سے اسلام ہی پسند ہے اللہ کو، جو کہ سلامتی سے ماخوذ ہے۔ اور اس اسلام کے علاوہ، اس سلامتی والے دین کے علاوہ کوئی اور راہ، کوئی اور شریعت، کوئی اور طریقہ، کوئی اور راستہ چل کر انسان اللہ کے پاس پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ چیز قابل قبول نہیں ہوگی۔ جو چیز اللہ کو قابل قبول نہ ہو، آخرت کے اندر کا معاملہ یہ ہے اور دنیا کے اندر کا بھی معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو سکون نہیں محسوس کرے گا، اس کو چین نہیں دے گا، وہ اضطراب میں، پریشانیوں میں گھر کر اپنی زندگی گزارے گا۔ اللہ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میری شریعت سے اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، منہ موڑے گا ذکر سے، ذکر کا معنی، ذکر سے مراد قرآن ہے، جس سے آج مسلم امت مکمل طور پر غافل ہے، اس کے علماء غافل ہیں، اس کے فقیہ غافل ہیں، معاشرے کے سمجھدار انسان غافل ہیں، اور نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ ہے جس سے بھی امت کی اکثریت غافل ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کہا تھا، اور اسی قرآن و حدیث سے روگردانی کرنے والے انسان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا دنیا کے اندر فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا،
اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اس کے رزق کا معاملہ، اس کے رزق سے برکت چھین لی جائے گی، اس کے گھر گھرانے رشتہ داریوں کا معاملہ برکت و رحمت سے خالی ہوگا، اور اس کی اپنی دنیاوی زندگی، اس کے بعد قبر کی زندگی، اس کے بعد آخرت کی زندگی کا معاملہ پھر اور تنگ ہو جائے گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا، جیسا کہ کفار خسارہ اٹھائیں گے، مشرکین خسارہ اٹھائیں گے، اس بات پہ یقین ہے، ویسے ہی وہ مسلم بھی آخرت میں، دنیا میں، قبر میں خسارہ اٹھائے گا، اور قبر میں جب اس سے سوال ہوگا، فرشتے سوال کریں گے من ربک، تیرا رب کون تھا، تیرا رب کون ہے، وما دینک، تیرا دین کیا ہے، اور یہ شخص کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جو تمہارے درمیان مبعوث کیا گیا، تو وہ یہی بات کہہ دے گا کہ ہائے ہائے لا ادری، ہوگا مسلم دنیا میں، ہوگا لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، لیکن اس سوال کا جواب میں کیا کہے گا، لا ادری، مجھے نہیں پتا، ہائے سچ مجھے نہیں پتا، یہ اس مسلم کا جواب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی شرمندگیوں سے دنیا کے اندر، قبر کے اندر، آخرت کے اندر محفوظ کرے۔ جن رہنمائی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن و سکون چاہا ہم انسانوں کے اندر، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں معاشرے کے تعلق سے حکم دیا، ذمہ داروں کو، تجارتوں کے تعلق سے اللہ نے حکم دیا، ملکی پیمانے کی بات ہو تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی کہ کس طریقے سے امن و سکون آئے گا، اللہ تعالیٰ نے گھر کے تعلق سے بھی حکم دیا۔ اور انسان آج کے اس زمانے میں کی بات ہو یا گزشتہ دور کی بات ہو، جو کام نہیں کر پاتا ہے، جو اس کے بس کا نہیں ہوتا ہے، اسی کی باتیں کرتا ہے۔ ایران کو سدھار نہیں سکتا، توران کو سدھار نہیں سکتا، سعودی عرب کو سدھار نہیں سکتا، دبئی کو سدھار نہیں سکتا، لیکن باتیں وہیں کی ہوں گی، اس کی زبان پہ باتیں وہیں کی ہوں گی، سعودی ایسا، دبئی ویسا، لندن ویسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا، لیکن اس کی ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے اس کی فکر اس کو نہیں ہوتی۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب موت دے گا تو یہ سوال نہیں کرے گا کہ تم نے سعودی کے بارے میں کیوں نہیں بولا، وہاں برائی ہو رہی، کیوں نہیں زبان کھولی، لندن میں فلاں چیز ہو رہی تو تم نے کیوں نہیں اس کو برا کہا، کیوں پیپر میں جو ہے آرٹیکل کیوں نہیں لکھے تم نے، فیس بک میں کیوں نہیں ویڈیو اپلوڈ کی، ٹویٹر پر کیوں نہیں ٹویٹ کیا، اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا نہیں، ماتحتی کے بارے میں سوال کرے گا، تمہاری ناک کے نیچے تمہاری بیوی ایسی تھی، اس کو پردہ کیوں نہیں کروایا، تمہاری ناک کے نیچے جس پر تمہارا بس چل سکتا تھا تمہاری اولادیں، اس پر کیوں نہیں تم نے زور اپنا دکھایا، معاشرے کے اندر تمہارا ایک مقام تھا، ایک عہدہ تھا، بہت بڑے تھے تم، معاشرے میں عین نماز کے وقت کرکٹ کا میدان سجا ہوا ہے، تم روک سکتے تھے، تمہارا اپنا محلہ تھا کہ عین نماز کے وقت نماز کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، اذان کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، یہ کرکٹ کا میدان ہمارے محلے میں خالی ہو جانا چاہیے، جس پر تمہارا بس چلتا تھا اس پر باتیں کبھی زندگی میں کی نہیں، اور جس پر کبھی بس نہیں چل پائے گا اس کی باتیں صبح و شام، اس کی باتیں بیٹھتے ہوئے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، دوستوں میں، گھر میں، باہر، اور اسی کے متعلق دن بھر موبائل کے اندر نیوز کھول کے سنتے دیکھتے رہتے ہیں، کیا فائدہ، کیا معنی، کیا مقصد، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، جس بات کا تعلق مسلمان سے نہیں ہے، اس آدمی سے نہیں ہے، وہ چھوڑ دے تو وہی اچھا مسلم ہے۔ ایران و توران میں کیا ہو رہا ہے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ہم اس کو سدھار سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں، تو پھر اپنا وقت اس میں ضائع کر کے مطلب یہ ہے کہ ہم اچھے انسان نہیں ہیں، ہمارا وقت انہی چیزوں میں لگنا چاہیے جس سے ہمارا اپنا مطلب ہے، جس کو ہم سدھار سکتے ہیں، جس میں اندر کچھ ہمارا دخل ہو۔ گھر کے اندر کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری رہنمائی کی، اس میں بس چند رہنمائی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جس سے ہمارے گھر کے اندر بے دینی نہ آئے، بددیانتی نہ آئے، بگاڑ پیدا نہ ہو، فتنہ و فساد ہمارے گھر کے اندر قدم داخل نہ کر پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ سب سے پہلا جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے گھر کے سدھار کا اور معاشرے کے سدھار کا، وہ یہ کہ اللہ کا ڈر اختیار کرو۔
اللہ کی خشیت اپنے دل کے اندر لاؤ، وتزودوا، اور اسی کو اوڑھنا بچھونا بنا لو اپنا. یہ تقوی تمہارا اوڑھنا بچھونا ہوگا، تمہارے دل اسی تقوی کی چادروں سے لپٹے ہوئے ہوں گے تو تمہارے گھر کا بھی ماحول بہتر بن جائے گا، تمہارے ماتحت رہنے والے بھی ایک سیدھی راہ پر چلنے کی کوشش کریں گے، تمہارے گھر کے اندر بگاڑ داخل نہیں ہو پائے گا. ہاں اگر تقوی چھوڑ دو گے، تقوی کو توشہ بنانا چھوڑ دو گے، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت کو بھول بیٹھو گے تو معاملہ بگاڑ کا ہوگا. تمہارے اندر، تمہارے گھر کے اندر، تمہارے اپنے لوگوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا. اور جب کوئی چیز بگڑ جاتی ہے تو اس کا بننا مشکل ہو جاتا ہے. ایک معمولی ہینڈ پیپ اگر بگڑ جاتا ہے تو اس کو بنانے میں، اس کو سنوارنے میں مہینوں لگ جاتے ہیں. انسان بدحال ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. کھیتی کا معاملہ، اگر بیماری آ گئی کھیتی میں تو دوائی انسان ڈالتا رہے، ایک بار ڈالا نہیں صحیح ہوا، دوسرا ڈالا نہیں صحیح ہوا، تیسرا ڈالا نہیں صحیح ہوا، پیسے بھی خرچ، وقت بھی برباد، اور پھر انسان اپنے آپ کو بھی اس میں کھپائے ہوا ہے. تو بگاڑ آنے سے پہلے اپنے گھر کے اندر تقوی کو شعار بنا لیجیے، تقوی کو شعار بنا لیجیے، اللہ کے ڈر کو، اللہ کی محبت کو اپنے گھر کا لبادہ بنا لیجیے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کیونکہ اللہ نے کہا سب سے بہترین چیز اگر دنیا سے کوئی لے کر جائے گا تو وہ اللہ کی خشیت ہے، اللہ کی محبت ہے. یہی سب سے بہترین توشہ ہے ایک مسافر کا، اور مسلمان جانتا ہے کہ وہ دنیا میں مسافر کی حیثیت سے ہی جی رہا ہے. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ نے کہا ٹھیک ہے دنیا میں سب لوگ تو نہیں سمجھیں گے، میرا ڈر، میری خشیت، میری محبت سب نہیں سمجھیں گے. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تو جو تم میں سے جو عقل مند ہے وہ مجھ سے میرا تقوی اختیار کرے، وہ میرا تقوی اختیار کرے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور اس تقوی کا بہت سا فائدہ بھی ہے، اس اللہ کے ڈر کا، اللہ کی خشیت کا اور خالص اللہ کی محبت کا بہت فائدہ ہے. ایک فائدہ جو اللہ نے بتایا، دو فائدہ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر جگہ راستہ نکال دے گا. اندھیرا ہے سامنے، رشتوں کے معاملے میں، تجارتوں کی فراوانی کے معاملے میں، پیسوں کے معاملے میں، رشتہ داروں کے معاملے میں، پڑوس کے معاملے میں، لیکن تقوی اگر آ گیا تو یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ راستہ نکال دے گا، سبیل نکال دے گا. ہر طرف اندھیرا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، سامنے پانی تھا، اپنی جماعت لے کر کھڑے ہیں، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، تقوی تھا ساتھ میں نا. اللہ نے کہا لاٹھی مارو، راستہ نکالتے ہیں تمہارے لیے، تمہاری قوم کے لیے، صرف تمہارے لیے نہیں، تمہاری قوم کے لیے بھی. تو جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے وہ خود کے اپنے کے ساتھ ساتھ پورے گھر والوں کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے. لیکن آج ہمارے جب معاشرے میں کچھ بدعات ایسی بھی ہیں کہ نجات پانے کا سسٹم کیسا بنایا گیا ہے، لوگوں نے بنایا کہ ایک لڑکے کو حافظ قرآن بنا دو، وہ 70 لوگوں کو جنت لے کے چلا جائے گا. نبی علیہ السلام سب سے بڑے ہیں، اللہ نے نبوت عطا کی ہے، پورا کا پورا قرآن اتار دیا ان کے اوپر. اپنے چچا ابو لہب جن کے خسارے کے اوپر قرآن کی آیت، قرآن کی سورہ ہے تبت یدا ابی لہب، نہیں لے جا پائے. ابو طالب سگے چچا ہیں، جہنم میں جلیں گے، وہ جنت نہیں لے جا پائے، ان کی نبوت نہیں لے گئی. آج یہاں حافظ قرآن بنا دینے سے 70 لوگوں کو وہ جنت لے کے چلا جائے گا. اس طریقے سے مسلمانوں کو عملی زندگی سے دور کر دیا، اس طریقے سے نماز سے روک دیا گیا، اس طریقے سے قرآن کی تلاوت سے روک دیا گیا، اس طریقے سے رمضان کے مہینے کے روزے سے روک دیا گیا. یہ ذہن بنا دیا گیا ہم نبی علیہ السلام کی امتی ہیں، ہم بخش دیے جائیں گے، اور ایک لڑکے کو حافظ قرآن بنا دو، فلاں کو یہ کر دو تو اتنا معاملہ ہو جائے. بہرحال یہ نبی علیہ السلام کی رہنمائی نہیں تھی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں کوئی راستہ نہیں ہوگا اللہ راستہ نکال دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق ایسی جگہ سے دے گا، روزی ایسی جگہ سے دے گا آدمی کے ذہن و گمان میں بھی نہیں آیا ہوگا، ذہن و گمان میں بھی نہیں آیا ہوگا. ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ روزی دے دے گا. آپ نہیں دیکھتے ابراہیم علیہ السلام تقریباً 80 اور 75 کے سال آس پاس عمر ہو گئی تھی ان کی، اور بے اولاد تھے. زکریا علیہ السلام بھی بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بیوی بوڑھی ہو چکی تھی، اولاد نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دے دی، دنیا کے سارے اسباب ختم ہو چکے تھے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ راستہ نکال دیتا ہے، رزق دے دیتا ہے. اولاد کی صورت میں بڑھاپے کی عمر میں بھی، 80 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں بھی بیوی باز 60 سال تک اولاد نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ اس تقوی کی وجہ سے
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رزق دے دیتا اور بہترین رزق۔ اور دیکھیے صحابہ کرام نے جو تقویٰ کی مثال پیش کی ہے نا، ساری دنیا قدموں میں آ چکی تھی، ساری دنیا کی حکمرانی وہی صحابہ کرام جن کو چٹائیوں میں لپیٹ کر دھواں دیا جاتا تھا، اور ریگستان کی پتھریلی زمین پر، ریتیلی زمین پر جب وہ دہکنے لگ جاتی تھی، اس پر ان کے ایمان سے روکنے کے لیے کہ وہ اللہ ہی کو کیوں عبادت کا حقدار سمجھ رہے ہیں، کیوں لات عزا منات حاجی کو ستو پلانے والے کو کیوں نہیں، فلاں بزرگ کو کیوں نہیں، جو ہے ان کے لیے کیوں نہیں سفارش کا معاملہ اپنے ذہن میں رکھ رہے ہیں، کیوں؟ ان سے روکنے کے لیے ان کو اس گرم تپتی ہوئی ریت پر ان کو لٹا دیا جاتا تھا۔ وہ صحابہ کرام کیا ہو گئے تھے؟ ساری دنیا کے حکمران بن گئے تھے، ساری دنیا کے حکمران۔ اسی دور میں اسلام بھی ہم تک پہنچا، اسی دور میں اسلام بھی ہم تک پہنچا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ نے کیسے رزق دیا؟ جو 1 فیٹ کے مالک نہیں تھے، صرف ٹھیک 10 سال کے بعد آدھی دنیا کے حکمران بن گئے، آدھی دنیا کے حکمرانی ان کے ہاتھ آ گئی۔ یہ رزق کا معاملہ۔ اور تقویٰ گھر کے اندر کس طریقے سے کارگر ہوتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی میں ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ انی اسرا، اے اللہ کے رسول علیہ السلام مجھ پر شیطان آتا ہے۔ ہمارے ہر محلے کی یہ بات ہے، شیطان آتا ہے، پریشان کرتا ہے، بھوت شیطان جو بھی کہہ دیا جائے وہ ایک ہی ہے، وہ شیطان ہی جس کو ہاتھ سے بنایا گیا۔ انی اسرا، مجھ پر مرگی آتی ہے اور یہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا، اس عورت نے طلب کیا اللہ کے رسول علیہ السلام آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے۔ یہی عقیدہ مسلمان کا ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام سامنے ہے، وہ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ مومن ہے وہ عورت، کیا کہہ رہی ہے؟ اے اللہ کے رسول علیہ السلام آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ وہ مجھے شفا دے دے، یہ شیطان یہ جن مجھ سے دور ہو جائے۔ وہ جان رہی ہے، اور جان رہی ہے کہ آسمان سے قرآن اتر رہا ہے، جان رہی ہے کہ نبی علیہ السلام سب سے بڑے ہیں، لیکن یہ ساتھ میں یہ بات بھی جان رہی ہے کہ شفا دینے کا اختیار صرف رب الجلال کو ہے۔ وہ نبی علیہ السلام سے شفا نہیں مانگ رہی کہ اللہ کے رسول مجھے شفا دے دیجئے، اشفنی، آپ شافی ہیں، آپ مجھے شفا دے دیجئے۔ اور اس عورت نے نہیں کہا، اس صحابیہ نے نہیں کہا، بلکہ کہا اللہ سے دعا کیجیے وہ مجھے شفا دے۔ یہی توحید کا درس ہے مسلمان۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ ایک کام کرو، ان شئتی و صبرتی فلک الجنہ، اگر تو چاہے تو صبر کرے اور تیرے لیے جنت ہے، اگر تو چاہے اور صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہے۔ تو اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑا سوچا اس عورت نے، کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کرتی ہوں، مجھے جنت چاہیے، دنیا کی جو پریشانی ہے وہ تو ٹھیک ہے اس پر صبر ہو جائے گا، اور 60 سال 70 سال اس کے بعد پھر قبر کی گہرائی، آخرت کا معاملہ جو ہمیشہ کی زندگی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پھر اس عورت نے کہا ٹھیک ہے میں صبر کرتی ہوں، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام جب یہ حالت ہوتی ہے تو میرے کپڑے کھل جاتے ہیں، میں ننگی ہو جاتی ہوں، مجھے ہوش نہیں رہتا، ننگی ہو جاتی ہوں، کپڑے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجیے کہ اس حالت میں میرے کپڑے نہ کھلیں، میرے کپڑے نہ کھلیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر دی، تو اس کو اس طرح سے شفا یابی مل گئی کہ کپڑے نہیں کھلتے تھے اس کے۔ یہ واقعہ یہ تقویٰ کے ہی زیر اثر ہے کہ اس عورت کا کتنا تقویٰ تھا، اللہ تعالیٰ کے اوپر کتنا یقین تھا کہ نبی علیہ السلام کے صرف اتنا کہہ دینے کی وجہ سے تو چاہے تو صبر کرے تیرے لیے جنت ہے۔ اسی تقویٰ کا یہ اثر تھا کہ وہ مان گئی اور فوراً صبر کرنے پر عادی ہو گئی۔ دنیا کی ٹھیک ہے پریشانیاں جھیل لوں گی، لیکن آخرت میں جنت کا معاملہ ہوگا، اس بات کی ضمانت ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری بات اس سے یہ پتہ چل رہی ہے کہ اگر معمولی چیز بھی مانگنا ہو نا، کہ کپڑا بھی نہ کھولے تو اللہ سے مانگو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا تم اونٹ پہ بیٹھے ہو اور تمہارے جوتے کا تسمہ جو فیتا ہوتا ہے وہ گر جائے، مانگنے کا، اللہ کے مانگنے کا تصور دیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے۔ وہ تسمہ بھی کسی اور سے نہ مانگو، وہ فیتا بھی کسی اور سے نہ مانگو، اللہ سے مانگو۔ حالانکہ وہ مانگ سکتے ہیں، لیکن توحید کا درس دینے کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا کہا؟ اتنی باریکیوں سے سمجھانا چاہوں مسلمانوں کو۔ لیکن کیا افسوس کیا جائے کہ آج محلے کا، مسلمانوں کا شاید کوئی محلہ ایسا نہیں بچا ہوگا جس میں 70%، 80%، 85% لوگوں کا معاملہ ہی شرک سے جڑا ہوا ہے، دوسروں کو داتا ماننے سے جڑا ہوا ہے، دوسروں کو مشرک کشا سے جڑا ہوا ہے، دوسروں کو نوازنے والے سے جڑا ہوا ہے۔ ایک عورت، معمولی عورت جس کا کوئی عطا پتہ نہیں، وہ آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی ہے کہ اللہ سے کہہ رہی ہے دعا کہ وہ مجھے شفا دے۔ یہ تقویٰ کے زیر اثر تھا، اور یہ تقویٰ
یہ توحید جب ہمارے گھر کے اندر آئے گی تو وہ ہمارا گھر دیندار کہلائے گا، وہ ہمارا گھر اللہ کے نزدیک قابل قبول کہلائے گا۔ اور ایک دوسری چیز جو ہمارے گھر کو بگاڑ دیتی ہے، ہمارے گھر کو، ہمارے خاندان کو بگاڑ دیتی ہے، وہ کیا؟ کہ گناہوں کا احساس ختم ہو جائے، گناہوں کا احساس ختم ہو جائے۔ جس گھر کے لوگوں سے، جس گھر کے بڑوں سے، اس گھر کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے، اس گھر کے اندر فساد آ جاتا ہے، گھر بنا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اے مسلمانوں، تم لوگ اللہ گناہوں کا پہلے احساس کرو کہ تم گناہ کر رہے ہو، تم نے جرم کیا ہے، تم سے جھوٹ نکل آیا زبان سے، تم نے لوگوں پر الزام لگایا ہے اپنی زبان سے، تم نے لوگوں کے اوپر بہتان تراشی کی ہے، تم نے لوگوں کا حق مانا، اس کا پہلے احساس کرو۔ اور جس گھر کے اندر اس طرح احساس کرنے والے ذمہ داران ہوں گے، وہ احساس ان کے بچوں کے اندر بھی منتقل ہوگا، پھر ان سے ان کا پڑوس سیکھ لے گا، پھر ان کے پڑوس سے ان کے رشتہ دار سیکھ لیں گے۔ کہا ثم توبوا الیہ، پھر اللہ کے حضور جو ہے استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، اس کی جانب توبہ کرو، اس کی جانب پلٹو اس کی جانب۔ یمتعکم متاعا حسنا، جب یہ کر لو گے، گناہوں کا احساس کرو گے، پھر اللہ سے معافی مانگو گے، یمتعکم متاعا حسنا، بہترین نعمتوں والی زندگی اللہ دے گا تمہیں، بہترین نعمتوں والی زندگی دے گا۔ یمتعکم متاعا حسنا۔ آج اسی بہترین زندگی کے لیے تو ہم نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، آج اسی بہترین زندگی کے لیے تو ہم دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی شریعت سے، اللہ کے قرآن سے، اللہ کے رسول سے غافل ہو کر اسی اچھی زندگی کو اسی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے تو ہم دوڑ رہے ہیں، اور جو چیزیں اچھا کر دیں گی اس سے غافل ہو کر۔ یمتعکم متاعا حسنا، گارنٹیڈ چیز ہے، یہ گارنٹیڈ چیز ہے۔ مال میں آفر ملا کہ 50% چھوٹ ہے تو پورا مال بھر آیا مسلم نقاب پوش خواتین سے۔ شاگرد چلے جائیے، مسلم نقاب پوش حجاب لگائے ہوئے، ابھی بھی جمعہ کا ٹائم ہو رہا ہے نا، وہاں جائیے دیکھیے، جیلری کی دکانوں پہ، کپڑوں کی دکانوں پہ، فلاں دکانوں پہ پورا بازار انہی سے گرم ہے۔ ابھی انہی کو مسجد آنے کے لیے کہہ دیا جائے، جو کہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ لا تمنعوا مع اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجد سے مت روکو، تو وہ جرم ہو جائے گا، وہ جرم ہو جائے گا۔ کیا کہیں گے لوگ؟ کہتے تو عمر نے منع کیا تھا۔ کہاں منع کیا تھا؟ جس بات کی اجازت نبی علیہ السلام دے دیں، اس بات سے روکنے کی سکت کسی صحابی میں ہے؟ کسی بھی صحابی میں ہے؟ کسی بھی انسان میں ہے؟ کسی بھی امتی میں ہے؟ یہ بات جھوٹ ہے، لوگوں کو پلایا گیا ہے کہ حضرت عمر نے منع کیا تھا۔ حالانکہ ان کی اپنی بیوی کو کسی نے کہا کہ آپ جانتی ہیں کہ عمر ابن خطاب بہت زیادہ غیرت مند ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے بارے میں غیرت کر رہے ہوں، کیا آپ گھر سے نکلتی ہیں اور فجر میں اور عشاء میں رات کے حصے میں جاتی ہیں مسجد نماز پڑھنے کے لیے، جو اور عورتیں جاتی ہیں آپ بھی جا رہی ہیں؟ تو بیوی کہتی ہے کہ بخاری کی روایت ہے مسلمان، وہ بیوی کہتی ہے کہ ما یمنعہ ان ینہانی، پھر میرے شوہر یعنی عمر بن خطاب کو کس چیز نے روک رکھا ہے کہ وہ مجھے منع کرے؟ کیوں نہیں منع کر دیتے؟ میں ان کی بیوی تو ہوں، مجھے منع کر دیں۔ تو وہ کہتی ہے سامنے والی عورت کہ ینہاہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یمنعہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے قول نے ان کو روکا ہوا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث نے ان کو روکا ہوا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ لا تمنعوا مع اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجد سے مت روکو۔ جس قول نے حضرت عمر کو روک دیا ہے اپنی بیوی کو مسجد جانے سے روکنے سے، پھر کس حدیث نے، کس عمر کے قول نے امت کے علماء کو، امت کے لوگوں کو اجازت دے دی کہ وہ عورتوں کو جانے سے روکیں مسجد کو؟ کس نے اجازت دے دی؟ یہ جھوٹ پلایا گیا کہ حضرت عمر نے منع کیا تھا۔ جو عمر اپنی بیوی کو نہ روکے، اور بخاری میں وہ روایت ہے، اس عمر کے حوالے سے اس طرح جھوٹ پھیلایا جائے، یہ قیامت کے روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے علماء کو نہ پکڑنے تو کہیے گا، ان کے گریبان چھوٹ نہیں پائیں گے، قدم ہل نہیں سکیں گے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہونے کے باوجود بھی مسجدوں سے روکا جائے، اور اپنی خود بیٹی کو، عالم خود اپنی بیٹی کو کالج میں پڑھنے پڑھانے کے لیے تنہا بھیج دے، وہ فتنہ نہیں ہوتا؟ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کالج میں پڑھنا پڑھانا غلط ہے، لیکن جب فتنے کی بات پر فتنہ اپنے سے وجہ بنانا کہ مسجد جائیں گے تو فتنہ، کہاں فتنہ ہو رہا ہے؟ مکہ میں فتنہ ہو رہا ہے، حتیٰ کہ مکہ کے اندر جب طواف کرتی ہیں نا خواتین تو ایک ساتھ طواف کرتی ہیں۔ اللہ کے گھر میں جا کر کون بے حیائی کی سوچے گا، کون زناکاری کی سوچے گا،
اور پھر یہ جھوٹ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف پھیلایا گیا کہ ان کو یہ چیز ناپسند تھی کہ ان کی بیوی مسجد جا رہی ہے، تو کیا کیا، اندھیرے میں بیٹھ گئے راستے میں اور پیچھے سے ان کے ہاتھ لگائے. نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ. جو عمر نبی علیہ السلام کے معاملے میں اتنا سخت ہو، وہ اس جیسی اوچھی حرکتیں کرے گا. اور آج لوگ بتا بھی رہے ہیں. اور جب اپنی بچی کو تنہا شاہ گنج، سرائے میر اور جو ہے ہر جگہ بھیجا جاتا تب اس میں کوئی فتنہ بات نہیں ہوتی. بہرحال اس طریقے سے ہمارے گھر کے اندر کیا آئے گا، ایک گناہوں کا احساس ہونا چاہیے، پھر استغفار ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. اس طریقے سے ہمارے گھر کے اندر دینداری داخل ہوگی، بگاڑ نہیں آئے گا. اور ایک چوتھی چیز بتاؤں آپ کے سامنے، یہ بہت اہم ہے ہمارے اپنے گھر کے سدھار کے لیے. کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. یہ دنیا جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب ساز و سامان ہے. یہ سامان ہے، جیسے دکان پہ سامان رکھا ہے، گھر پہ سامان رکھا ہے، یہ سب سامان ہے، دنیا کے سامان ہے. لیکن سامان میں سب سے قیمتی چیز سونا ہے. کیا سونا ہے؟ اور سمندر کے تہوں سے نکالا ہوا وہ موتی ہے؟ نہیں. الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. ایک نیک بیوی ہے. کیا ہے؟ نیک عورت ہے. اگر ایک عورت نیک بن گئی تو پورا گھر سدھر جائے گا، اور اگر ایک عورت بگڑ گئی تو اپنے کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں کو بھی بگاڑنے میں اس کا ہاتھ ہوگا، محلے کو بھی بگاڑنے میں اس کا ہاتھ ہوگا، اور جہاں جہاں تک اس کی رسائی ہوگی وہاں تک بگاڑ داخل ہوگا. اور بگاڑ سب سے پہلے اس بگاڑ کا جو انجام جو بھگتیں گے اس کے اپنے گھر والے بھگتیں گے. اللہ کے رسول علیہ السلام، اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا قرآن کے اندر کہ فلا تخضعن بالقول. نبی علیہ السلام کی خواتین کو، بیویوں کو کہا کہ اے نبی کی بیویوں، اے مسلمانوں کی عورتوں، فلا تخضعن بالقول، نرم لہجے سے اجنبی مردوں سے بات مت کرو. نرم لہجہ بابو، بھیا، کچھ نہیں. اجنبی ہے تو سختی ہونی چاہیے زبان کے اندر. فلا تخضعن بالقول. جب سارے مسلمانوں کی ماؤں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ جو ان کے بیٹے ہیں ان سے بھی اگر بات کرنا ہو فلا تخضعن بالقول، تو کیا کرو؟ نرم لہجہ رکھ کر بات نہ کرو. اگر نرم لہجہ رکھ کر بات کرو گی تو فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تو جس کے دل میں بیماری ہوگی وہ امید لگا لے گا. جیسے آج کل نوجوان امید لگاتے ہیں، ذرا سا کسی نے نگاہ اٹھا کر نگاہ سے مل گئی، امید لگا بیٹھا، پھر چکر کاٹنے لگا حیائی اور بے حیائی کرنے کے لیے، زنا کے راستے کھولنے کے لیے چکر کاٹنے لگا. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تو جس کے دل میں مرض ہوگا وہ امید لگا لے گا، لالچ آ جائے گی اس کے دل کے اندر، اور شیطان بھی اس کا ہمدرد ہو جائے گا، ہم نوا بن جائے گا. بتائیے جب نبی علیہ، اور آج کے دور میں جو کہ ہر شخص بیمار ہے، اور کیوں کر بیمار نہ ہو جب ساری دنیا کی بے حیائی اس کے اپنی موبائل کے اندر موجود ہے. کیوں کر انسان کا دل بیمار نہ ہو؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. تو اس دور میں کتنا زیادہ ایک عورت کو، ایک خاتون کو اجنبی مردوں سے، وہ چاہے کہ اس کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اگر اس سے نکاح ہو سکتا ہے تو پھر اس کے معاملے میں سخت رویہ اختیار کرنا پڑے گا اس کو. گھر کی دہلیز صرف اپنوں کے لیے ہونی چاہیے کہ وہ اسے پھیلا سکیں. جس سے نکاح نہیں ہو سکتا اس کے لیے ہونی چاہیے، ورنہ گھر کی دہلیز کے اندر کوئی ایرا گہرا اور اجنبی مرد داخل نہیں ہونا چاہیے. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. مرد کا شکار ہو جانا، اللہ کے رسول اسلام کے صحابی کے تابعی ہیں سعید بن مسیب، وہ 70-80 سال کی عمر تقریباً ان کے آس پاس ہوتی ہے، اور اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. بچے کون سے بچے؟ ہمارے جیسے بچے نہیں، یا آج کے طلبہ جیسے نہیں، بڑے ہوتے ہیں، محدث کے قریب ہوتے ہیں. ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے میرے عزیز طلبہ، اسٹوڈنٹ، دیکھو اگر ایک خاتون کی بات آ جائے، ایک عورت کی بات آ جائے تو اس 70 سال کے 80 سال کے بوڑھے پر بھی بھروسہ مت کرنا. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. یہ جو مرد ہے نا، شہوت کا، خواہشات کا، یہ کسی کو بھی اپنا شکار بنا لیتی ہے، تو اس کی وجہ نہیں بننا ہماری خواتین کو. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. اپنی دہلیز کو نہ پھیلانے دیجیے کسی کو، وہ آپ کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، چچا کا، ماموں کا لڑکا، بھائی، یہ اس طرح کسی کو بھی داخل ہونے مت دیجیے. کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے ایک بات اور بھی بتائی، کہا ان کان الشؤم فی شیء ففی الثلاث. اگر منحوسیت دنیا کے اندر کسی چیز کے اندر ہوتی، حالانکہ اسلام کے اندر کوئی چیز منحوس نہیں ہے. مسلمانوں یہ پیغام لے کے جاؤ، نہ کوئی گھر منحوس ہے، نہ کوئی جگہ منحوس ہے،
کوئی بھی چیز اسلام کے اندر منحوس نہیں مانی جائے گی. اگر کسی چیز میں ہوتی تو 3 چیز میں ہوتی. اس میں سے ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول نے کہا عورت ہے. عورت کے اندر اگر بگاڑ آ جائے تو اس کے بگاڑ کی نحوست دور دراز تک جاتی ہے. ایک آدمی بگڑتا ہے, ایک لڑکا بگڑتا ہے تو اس کا بگاڑ ہو سکتا ہے دائرے تک ہو, لیکن ایک عورت کا بگاڑ وہ پورے معاشرے کو اپنی چپیٹ میں لے لیتا ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اب بات مردوں کی بھی کر لی جائے کہ ہمارے گھر کے اندر دین کیسے داخل ہوگا اور دین کیسے جاتا ہے. اگر اس کا خیال نہ کیا جائے تو دین چلا جائے گا, اگر اس کا خیال کیا جائے تو ہمارے گھر کے اندر دین آ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے نبی علیہ السلام, آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. صرف عورتوں کو نہیں کہا گیا ہے کہ وہ پردہ کریں, مردوں کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے کریں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اور اسی طریقے سے مسلم عورتوں کو بھی کہہ دیجیے اللہ کے رسول علیہ السلام کہ وہ اپنی نگاہ کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. نرم لہجہ, نگاہ کو بار بار ٹکرانا کسی کے ساتھ, یہ ہمارے گھر کے اندر بگاڑ لا دے گا, ہمارے گھر کے اندر بگاڑ لا دے گا. جب بگاڑ آ جائے گا تو پھر انسان لاکھ چاہے سدھار بہت مشکل چیز ہے. جب کھیتیوں میں آگ لگ جائے تو اس کے نقصان سے بچنا جس طرح مشکل ہے, اسی طریقے سے جب گھر کے اندر فساد آ جائے, بگاڑ آ جائے دین کے اعتبار سے, تو اس کا بچنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. آخری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان دوستی کس سے کر رہا ہے وہ بھی دیکھ لے. کیوں؟ کیونکہ جس سے دوستی کرتا ہے گویا کہ وہ اسی کے دین کو صحیح مان رہا ہے, اسی کے دین پر چلے گا بھی وہ. اور ایسا بارہا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اپنی ذات تک تو بہت ٹھیک رہتا ہے, لیکن جب اس کے معاملات, اس کا اٹھنا بیٹھنا, اس کا رہنا سہنا بد اخلاقوں کے ساتھ ہو جاتا ہے تو پلٹنے میں انسان کو دیر نہیں لگتی. اسی لیے نبی علیہ السلام ایک دعا بہت مانگا کرتے تھے. جب نبی علیہ السلام اس دعا کو سب سے زیادہ مانگا کرتے تھے تو ہم کتنے محتاج اس دعا کو مانگیں. کیا؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ دعا آپ یاد کر لیجیے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. یہ دل کا معنی ہی ہوتا ہے دل بدلنا. آپ گھر کسی ارادے سے نکلے ہیں, بازار پہنچتے پہنچتے کوئی ارادہ بن گیا, نکلے یہاں پویں جانے کے لیے پہنچ گئے سرامیر. یہ دل ہے, دل کب بدل جائے, دل کب حالت اپنی تبدیل کر لے, کچھ پتہ نہیں. اسی وجہ سے اپنے دین کو سب سے زیادہ اہمیت دینا ہے اور نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کو اور قرآن کی آیتوں کو اپنے سینے سے لگائے رکھنا ہے, تاکہ ہمارے گھر کے اندر بگاڑ نہ داخل ہو پائے اور ہماری اپنی زندگی, ہمارے بچوں کی زندگی, ہمارے اہل ویال کی زندگی, ہمارے آس پڑوس کی زندگی, جو اخروی زندگی ہے, جو برزخی زندگی ہے, اللہ تعالیٰ ان تمام زندگیوں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو توحید پر زندہ رکھ, جب تک زندہ رکھ, اور جب ہماری موت ہو